ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے برائے کائنات، جس پر اس وقت امت کی اکثریت مسلمان اور غیر مسلم سب کے سب لگے ہوئے ہیں. مسلمان اور غیر مسلم سب کے سب لگے ہوئے ہیں. غیر مسلم 100% اور مسلمان کا ایک بڑا طبقہ اس پر محنت کر رہا کہ کائنات کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھاؤ. یہ راستہ اللہ کو نہ ماننے والے اور وہ قومیں جو آخرت کا انکار کرنے والی تھی، یہ راستہ صرف ان لوگوں کا ہے جن کے سامنے آخرت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کو مرتب کیا ہے. اس کے بالکل برخلاف ایک راستہ انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں، اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کا. وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام. وہ راستہ ہے اللہ کے احکام. وہ راستہ ہے اللہ کے احکام، یعنی قدرت سے استفادہ کائنات کے ذریعے، قدرت سے استفادہ احکام کے ذریعے. احکام کے ذریعے استفادہ کو دین کہتے ہیں، اور کائنات کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کو اسباب اور دنیا کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعمال کی قوت سکھلائی تھی، نہ کہ دنیا کے مادی اسباب اور دنیا کی مادی قوتیں. ان کو ان اعمال کا عادی بنایا تھا جن اعمال کو لے کر یہ ہر قسم کی قوت کا مقابلہ کر لیا کرتے تھے. وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مادی شکلیں اپنی قدرت سے ان کو قوت دی ہے، لہذا جتنی مادی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ مادی قوتوں سے کیا جائے. بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی اغیار ہیں وہ مادی طاقتوں کا مقابلہ مادی طاقتوں سے کرتے ہیں. وہ مادی طاقتوں کا مقابلہ مادی طاقتوں سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی حال آئے گا اس حال کا مقابلہ مادی طاقت سے اور اسباب سے کریں گے. اس کا مقابلہ مادی طاقت اور اسباب سے کریں گے. یہ رخ امت میں سے ختم ہو کر رہ گیا کہ ساری مادی طاقتوں کا مقابلہ اللہ کی رضا والے اعمال کے ذریعے کیا جائے. ساری مادی طاقتوں کا مقابلہ اللہ کی رضا والے اعمال سے کیا جائے. اس کا تصور، اس کا یقین، اس کے تذکرے ختم ہو کر رہ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان اعمال کا عادی بنایا جن عملوں پر بڑی بڑی طاقتوں کے مغلوب ہونے اور اس کے علاوہ تمام ظاہری اسباب اور مادی اسباب
ان سب کے بغیر مخالف ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر کے دکھلایا اور صحابہ کو اس کا عادی بنایا کہ قدرت سے استفادے کا سبب کائنات نہیں ہے، بلکہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ قدرت سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کیونکہ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے اللہ کے سامنے کائنات کے نقشے پیش کریں گے، اللہ کے سامنے کائنات کے نقشے پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں گے اس وقت اجتماعی طور پر مسلمانوں کی دعا کی قبولیت کو اور دعا کی قوت کو اسباب نے سلب کیا ہوا ہے، اسباب نے ختم کیا ہوا ہے۔ اسباب نے دعا کی قبولیت کو اور اسباب نے دعا کی قوت کو ختم کیا ہوا ہے۔ ہر دعا مانگنے والے کے سامنے دو چیزیں ہیں، ہر دعا مانگنے والے کے سامنے، ہر دعا مانگنے والے کے سامنے دو چیزیں ہیں۔ میری بات توجہ سے سننا، ہر دعا مانگنے والے کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اپنی حاجت اور دوسرے اس حاجت کے پورا ہونے کا ظاہری سبب۔ ہر ایک کی دعا ان دو چیزوں پر چل رہی ہے، اپنی حاجتیں جسم کے اندر اور باہر اسباب ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ اعمال کے امتحان لے۔ اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے نہیں بنائے تھے، اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے نہیں بنائے تھے، بس یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے نہیں بنائے تھے، اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے نہیں بنائے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسباب ضرورت کے لیے بناتے، اگر اللہ تعالیٰ اسباب ضرورت کے لیے بناتے تو 100% مسلمان اور غیر مسلم اپنی اسباب سے اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں 100% کامیاب ہوتے، 100% کامیاب ہوتے۔ 100% لوگ کامیاب ہوتے اپنی حاجتوں کے پورا کرنے میں اگر اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ بندے کی ضروریات کے لیے اسباب تیار کریں، جب وہ بے شمار مخلوق کو سبب کے بغیر آج سے نہیں ہزاروں سال سے پالتے آ رہے ہیں، اور کب تک پالتے رہیں گے اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ سب سے زیادہ اشرف مخلوق انسان اس کے پلنے کے لیے اسباب کا سلسلہ قائم کرتے؟ یہ خیال کرنا کہ اسباب ضرورت کے لیے ہیں، لہذا ضرورت کے لیے سبب اختیار کرو۔ اللہ رب العزت اگر انسانی حاجتوں کو ظاہری طور پر اسباب سے نہ جوڑتے تو اعمال سے کامیابی لینا کوئی کمال نہیں تھا۔ ہم سبب کو عمل کے مقابلے میں لائے ہیں، ہم سبب کو عمل کے مقابلے میں لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ سبب کو عمل کے مقابلے میں لایا ہے، سبب کو عمل کے مقابلے میں سبب کو لایا ہے، عمل کے مقابلے میں سبب کو لایا ہے، اور درمیان میں حاجتیں پیدا کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنی حاجت کو سبب پر موقوف کرتے ہیں، اپنی حاجت کو عمل پر موقوف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے درمیان اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اپنے درمیان سبب کو اصل سمجھتے ہیں یا عمل کو اصل سمجھتے ہیں۔ اگر یہ حاجت میں عمل کو مقدم کر لیں تو میں اسباب کے بغیر حاجتیں پوری کر کے دکھلاؤں، اور اگر یہ عمل کو مؤخر کر دیں
تو میں ان کو اسباب دے کر ان کو ان کے اسباب میں ناکام کر کے دکھلاؤں. ساری بات یہ تھی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے، باقاعدہ تعلیم دی ہے کہ تمہاری حاجتوں کا تعلق دنیا کی پھیلی ہوئی مادی شکلوں سے نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دعا کی قبولیت کو اور دعا کی قوت کو سلب کیا ہوا ہے مادی اسباب نے، کیونکہ ہم دعاؤں کو جوڑے ہوئے ہیں اسباب کے ساتھ، دعا کو جوڑے ہوئے ہیں اسباب کے ساتھ، حالانکہ سبب اور دعا کا جوڑ کہیں نہیں ہے، سبب اور دعا کا جوڑ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں سبب اور دعا کا جوڑ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز بالکل یقینی ہے، ایک چیز بالکل غیر یقینی ہے. ان دونوں کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کا جمع ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت اہم بات ہے. ایک چیز بالکل یقینی ہے، ایک بالکل غیر یقینی ہے. ان دونوں چیزوں کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کو جمع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک بالکل یقینی ہے، ایک بالکل غیر یقینی ہے. مسلمان دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہوگا. حضرت فرماتے تھے دکان اور نماز یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، دکان اور نماز یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یقین میں ایک چیز رہے گی، یا دکان یا نماز. دو چیزوں میں سے ایک چیز یقین میں رہے گی، دوسری نکل کر باہر آ جائے گی. اگر دکان اور نماز کو یقین میں جمع کرنا چاہے گا تو نماز نکل کر باہر آ جائے گی، نماز نکل کر باہر آ جائے گی. میں نے عرض کیا کہ ہم نے دعاؤں کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ، اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ. اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم نے جس طرح تجھے تنہا اور خالص اور واحد سمجھا ہے عبادت میں، اسی طرح ہم تجھے اکیلا سمجھتے ہیں تیری ذات سے فائدہ اٹھانے میں. استعانت میں بھی ہم تجھے تنہا سمجھتے ہیں، استعانت میں ہم تجھے تنہا سمجھتے ہیں. جس طرح عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں، استعانت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے 3 آدمیوں کا امتحان لیا. اللہ نے 3 آدمیوں کا امتحان لیا، کیونکہ بیماریاں، قرضے، مقدمے، جھگڑے، مختلف طرح کی رکاوٹیں، یہ سب کی سب صرف اس امتحان کے لیے پیش آتی ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے فائدے اٹھانے کے راستے پر مسلمان کو کتنا یقین ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو مختلف حالات میں مبتلا کرتے ہیں، مختلف حالات میں مبتلا کرتے ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ابتلا میں بندہ کیا کرتا ہے، اس ابتلا میں بندہ کیا کرتا ہے. 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا، چٹان سر کی راستہ بند ہو گیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ اپنی چٹان سے اور غار سے نکلنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں، کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چٹان سے نکلنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں. پھر امتحان لیتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ابتلا سے نکلنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں. میرے دوستوں میں کیا کس طرح سمجھاؤں؟ تقدیر تدبیر کے ساتھ نہیں ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تدبیر کے تابع اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ سمجھتے ہیں.
کہ تدبیر یہ اللہ کا ضابطہ ہے، حالانکہ تدبیر ضابطہ نہیں ہے، تقدیر ضابطہ ہے، تدبیر ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ تدبیریں فیل ہوں گی، تدبیریں بدلیں گی، تدبیریں بدلیں گی، تدبیریں بدلیں گی اور فیل ہو جائیں گی، لیکن تقدیر نہیں بدلے گی۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت، تدبیریں فیل ہو جائیں گی، تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ نظام کائنات کیونکہ اللہ کی سنت نہیں ہے، نظام کائنات اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ سنت کہتے ہیں ضابطے کو، سنت کہتے ہیں ضابطے کو، ضابطہ نہیں بدلے گا۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے مسلمان یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ سمجھتے ہیں، کائنات کے نظام کو اللہ کا ضابطہ۔ میری بہت توجہ سے بات سننا، مسلمانوں کی ناکامی یہ ہے، مسلمانوں کی ناکامی یہ ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں، کائنات کے نظام کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیماری اس موسم سے آتی ہے۔ لو جی، جب تم نے بیماری کو موسم سے جوڑ دیا، تم نے بیماری کو موسم سے جوڑ دیا اور اللہ کی ذات سے نہ جوڑا، تو پھر تم اس بیماری سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف قدم کیوں اٹھاؤ گے؟ تم اس بیماری سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر ہی کرو گے، کیونکہ تم نے کائنات کے نظام کو تقدیر سمجھ لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے، نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ لوگ نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں، اس لیے جہاں تک کائنات کا نظام ان کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، یہ وہیں تک سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں تک ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں تنگ نظر اس شخص کی ہوگی جو کائنات کے نظام کو اللہ کا ضابطہ سمجھے گا۔ ان کی روزی تنگ، ان کی تنخواہیں تنگ، ان کے اسباب تنگ، ان کی ہر چیز میں تنگی ہوگی، ان کی ہر چیز میں تنگی ہوگی۔ میری بات توجہ سننا، ان کی ہر چیز میں تنگی ہوگی۔ جتنی دنیا تنگ ہے، جتنی دنیا تنگ ہے، اس سے زیادہ تنگی ہر مسلمان کے حصے میں آئے گی، کیونکہ وہ کائنات کے نظام کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھیں گے۔ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، ضابطے میں تبدیلی نہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے، دنیا ضابطہ نہیں ہے۔ بس یہ میری بات کا خلاصہ ہے، دین ضابطہ ہے، دنیا ضابطہ نہیں ہے۔ جو لوگ کائنات کو ضابطہ سمجھ کر چلتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں۔ جو کائنات کو ضابطہ سمجھ کر چلتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطے میں تبدیلی نہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عورت ضابطہ ہے بچہ جننے کی، تو عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ آپ کہیں سورج ضابطہ ہے روشنی کے دینے کا، تو سورج ہے، روشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالی جب چاہیں سورج کی روشنی کو سلب کر لیں۔ سورج کا گرہن ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لیکن جو لوگ کائنات کے تغیرات کو سائنس کی دنیا میں دیکھتے ہیں،
وہ ان کائنات کے تغیرات سے اللہ تک نہیں پہنچتے، اللہ تک نہیں پہنچتے، اللہ تک نہیں پہنچتے۔ اللہ غریق رحمت کرے، علامہ اقبال کو دو ہی لفظوں میں بتا گئے کہ کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے، کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے، دو ہی لفظوں میں بتا گئے، دو ہی لفظوں میں بتا گئے کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ فرمایا کافر تو آفاق میں گم ہے، کافر تو آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، کافر آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، یہ چھوٹا سا ایک نظام ہے، یہاں تک کافر کی سوچ ہے، اور وہ اسی کو منتہا قدرت سمجھتا ہے کہ بس یہ ہے۔ اور مومن کے تو اندر آفاق گم ہیں، مومن کے اپنے اندر آفاق گم ہیں، کافر خود آفاق میں گم ہے، کافر خود آفاق میں گم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کا نظام یہ ہے جو ظاہری نظام ہے، کیا بتاؤں، غیروں کی تو رسائی نہیں وہاں تک جہاں سے اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی حقیقت کی ابتدا ہے، وہ تو نظام کائنات کو ہی اصل سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے مبتلا کیا ان تین آدمیوں کو جو غار میں داخل ہوئے اور چٹان نے راستہ بند کیا۔ یہاں دیکھنا یہ تھا کہ یہ اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا کہ کیا یہ اللہ تعالی کو کسی سبب کا مشورہ دیتے ہیں یا اپنے اللہ کے درمیان کسی سبب کو ذریعہ بناتے ہیں، یا اللہ تعالی سے دعا کے ذریعے کوئی سبب مانگتے ہیں جس سبب سے یہ چٹان ہٹے، جس سبب سے یہ چٹان ہٹے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی مبتلا کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ابتلا سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہیں، ابتلا سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تینوں آدمی جب غار میں پھنس گئے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور موت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، معاشرے میں احسان، ایک نے معاملات میں احسان کا عمل پیش کیا۔ مزدور کی مزدوری سے جتنا مال تیار ہوا سب اس کو دیا، والدین کے لیے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، چچا کی لڑکی سے خلوت چاہتا تھا، جب موقع ملا تو خلوت میں زنا نہ کیا بلکہ اس کو احسان کیا اس پر کہ اس کو مال دے کر اس پر احسان کیا، حرام سے بچ گیا۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، یہاں ذکر کا، تلاوت کا، تہجد کا، عبادت کا، حج کا، روزے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قوت ان اعمال میں ہے جو اعمال تمہارے مخلوق کے درمیان میں ہیں، اور سب سے زیادہ حالات مسلمان میں جب آئیں گے جب یہ اپنے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو بگاڑیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی قوت ہے اخلاق، معاملات اور معاشرے کے اعمال میں کہ وہ اعمال چٹان کو اللہ کے امر سے ہٹوائیں۔
شیطان کو اللہ کے امر سے ہٹوائیں۔ دیکھو میری بات توجہ سے سننا، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اسباب کے راستے سے، اے اللہ اس وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ میرا کام کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ سے یوں کہہ رہے ہو کام تو وزیر ہی کرے گا، کام تو وزیر ہی کرے گا، کام تو اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر اے اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے، تو اس کے دل میں ڈال دے۔ دوا علاج سے ڈاکٹر ہی کرے گا، لیکن اے اللہ تو اس دوا میں شفا دے دے۔ ارے جب تم نے اللہ کی قدرت کو شفا میں دوا کا پابند کر دیا تو پھر تم اللہ سے شفا کیسے لے سکتے ہو؟ انسان اسباب کے استعمال کے لیے تو مامور ہے، لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے اللہ کے درمیان سبب کو ذریعہ بنائے اللہ سے حاجت پوری کرانے کے لیے۔ انسان اسباب کے استعمال کا مکلف ہے، انسان اسباب کے استعمال کا مکلف ہے، اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو رکھ کر مانگنے کا مکلف نہیں ہے۔ اسباب کا مکلف تو ہے، انسان اسباب کا مکلف تو ہے، لیکن کیوں بھائی کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اگر اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے اور عمل کو اصل سمجھتا ہے، پھر تو اللہ تعالی سبب کے بغیر یا سبب کے استعمال کرنے کے ساتھ بھی حاجت کو پورا کریں گے، اور اسباب کے ذریعے سے حاجت کو اس لیے پورا کر کے دکھلا دیتے ہیں تاکہ اگلی مرتبہ جب حاجت پیدا کریں تو یہ دیکھیں کہ سبب سے حاجت پوری ہوئی تھی، اگلی مرتبہ خیال سبب کا آتا ہے یا عمل کا آتا ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، ایک مرتبہ حاجت عمل سے پوری ہو جائے گی، ایک مرتبہ حاجت عمل سے پوری ہو جائے گی، سبب بھی اختیار کیا لیکن اللہ نے حاجت کو عمل سے پورا کر دیا، سبب اختیار کیا۔ دوبارہ حاجت پیدا کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اسے اس حاجت کے ساتھ عمل کا خیال آتا ہے یا سبب کا، کیونکہ اگر لوگوں کو اعمال سے ہی کامیابیاں نظر آنے لگیں اور وہ اسباب اختیار ہی نہ کریں تو پھر ان کے اعمال کا کوئی امتحان نہیں ہے، ان کے اعمال کا امتحان نہیں۔ ہم اعمال کے امتحان لیتے ہیں اسباب میں ڈال کر، اعمال کے امتحان لیتے ہیں اسباب میں ڈال کر، ہم اعمال کے امتحان لیتے ہیں اسباب میں ڈال کر، دیکھنے کے لیے کہ ہمارے سامنے تم کیا پیش کرتے ہو، سبب پیش کرتے ہو یا عمل پیش کرتے ہو۔ انسان کی حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ اسی لیے ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، میری بات کی توجہ سننی پڑے گی، ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، ایمان فرشتوں کا نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں، 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 اس لیے فرشتوں کا ایمان کوئی کمال نہیں، فرشتوں کا ایمان کوئی کمال نہیں، کیونکہ فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے انبیاء علیہ السلام، ان کا ایمان کوئی کمال نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو اپنا غیبی نظام دکھلایا ہوا ہے، غیب کی خبریں بھی آ رہی ہیں
اور غیب کا مشاہدہ بھی کرا دیا، انہیں غیب کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ توجہ سے بات سننا، انہیں غیب کا مشاہدہ بھی کرا دیا، جنت کی دوزخ کی سیر کرائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ادریس علیہ السلام کو ساری جنت دوزخ کی سیر کرائی، ان کو اپنی جنت تک پہنچا دیا، وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں، جبرائیل کا آنا، وحی کا آنا، غیب کی خبروں کا آپ تک پہنچنا، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ پھر بتاؤ کس کا ایمان کمال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارا ایمان کمال ہے، اس لیے کہ فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے، اور فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے، اور انبیاء علیہم السلام پر غیب سے وحی آ رہی۔ عجیب حدیث ہے یہ۔ آپ میں صحابہ سے کہ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ تمہارا ایمان دیکھو تو صحیح، عجیب حدیث ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، میں تمہارے درمیان میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہیں، معجزات دیکھ رہے، برکتیں دیکھ رہے، کھانے میں برکت، پانی میں برکت، جی ہاں آپ دیکھیں بے شمار برکتیں ہیں، کتنے واقعات ہیں ظاہری خلا مددوں کے۔ فرمایا نہیں، تمہارا ایمان کمال، نہ انبیاء کا ایمان کمال، نہ فرشتوں کا ایمان لانا کمال۔ آپ نے فرمایا کہ کمال تو اور ایمان تو ان کا ہے، صحابہ سے فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد میں آئیں گے۔ یہ لکھا علماء نے اس حدیث پر، اس حدیث پر لکھا علماء نے کہ ایمان ان کا کمال ہوگا جو بعد میں آئیں گے۔ ایمان ان کے نصیب میں آیا ہے، اصل ایمان بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان، یہ تو ان کا اصل نصیب ہے جنہوں نے نہ غیبی نظام کو دیکھا اور جنہوں نے انبیاء کو دیکھا۔ اصل تو غیبی، اصل ایمان بالغیب ان کا ہے، کیونکہ نہ انہوں نے معجزات دیکھے، نہ انہوں نے غیبی نظام دیکھا فرشتوں کی طرح۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں بھی مسلمان ایمان کے کمال کو اس طرح پہنچے گا کہ وہ اعمال سے کامیابیوں کو دیکھنے لگے، جنہیں عمل پر کامیابی اللہ دکھلا دیتے ہیں ان کا یقین مادی شکلوں سے ہٹ جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ چٹان نے آ کر راستہ بند کر دیا، تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، کوئی سبب کسی سبب کا ذکر نہیں کیا، اے اللہ اس سبب سے تو یوں کر دے، یہ بھی نہ کہا فلاں فرشتوں کو بھیج دے جو چٹان ہٹا دے، اس لیے کہ اللہ سے یہ کہنا کہ فرشتے سے یہ کام کرا دے، اللہ سے یہ کہنا فرشتے سے یہ کام کرا دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو فرشتے کے پابند کرنا ہے کہ اللہ فرشتے سے کرا دے۔ دیکھو تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ کی اتنی مقرب، اتنی پاکیزہ مخلوق، اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، سوچو تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ کی اتنی پاکیزہ اور اتنی مقرب اور اتنی عبادت میں مشغول مخلوق فرشتے
جب ان کے ذریعے سے اللہ سے مدد نہیں لے سکتے تو پھر دنیا کی کسی چیز کی کیا حیثیت باقی رہ گئی کہ ہم اس چیز کو اپنے اللہ کے درمیان سبب بنائیں اللہ سے مدد لینے کے لیے؟ یہ آسان بات ہے. اس لیے کہیں نہ ملے گا کہ انبیاء نے اللہ سے فرشتوں کو طلب کیا ہو مدد کے لیے. سنو تو صحیح، کہیں نہ ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے فرشتوں کو طلب کیا ہو مدد کے لیے، بلکہ فرشتے مطالبہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے، تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. فرشتہ اللہ سے کہے کہ تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. اے اللہ تیرا خلیل، تیرا دوست ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا، تو ہمیں اس کی مدد کے لیے بھیج دے، کہ جا کے دیکھ لو اگر وہ ہمارے خلیل ہیں تو تم سے مدد نہیں لیں گے، ہمارے خلیل ہیں تم سے مدد نہیں لیں گے. یہاں جبرائیل کا آنا مدد کے لیے نہیں تھا، یہاں جبرائیل کا آنا اس امتحان کے لیے تھا کہ جب تم ساری شکلوں کا انکار کری آئے، ماں کی شکل کا بھی، آزر کی شکل کا بھی، نمرود کی شکل کا بھی. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب شکلوں کے انکار سے تمہارے حالات خراب ہو جائیں، بیچارے مسلمان اس زمانے کے چند احکام شریعت کے ہیں جنہیں مسلمان تھامے ہوئے ہیں، جب اس کے خلاف کوئی قانون آ جاتا ہے تو مسلمان ہی کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے بیچارے مادی شکل کے خلاف بول نہیں سکتے، کہ کیسے بولیں؟ اگر بولیں گے تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. رہی صحیح دنیا اور سہولت مسلمانوں سے یہ بھی واپس لے لی جائے گی. بیچارے نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ان حالات میں جتنے دن پر چل سکتے ہو چل لو. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا. یہ تم شکل کا انکار کرو گے تو ہم تمہارے لیے حالات کو اس لیے تنگ کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان تنگ حالات میں کسی اور شکل کی طرف تو نہیں جاتے. سنو تو صحیح، دیکھو میری بات یاد رکھو، حالات کی جو تنگی ہے، حالات کی تنگی اور غیروں کی طرف سے مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں، وہ حالات ان کی شکلوں کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں آتے. وہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں یہ کسی شکل کو اختیار تو نہیں کرتے، یا باطل کی کسی بات سے راضی تو نہیں ہوتے، باطل کے کسی مطالبے سے راضی تو نہیں ہوتے. بہت دھیان سے بات سننا. ایک قانون آئے گا مسلمان کے خلاف، مسلمان یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس پر عمل کیا، اگر میں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو ایسا نہ ہو کہ اگلا کوئی قانون آ جائے، لہذا اس دین کے اس عمل کو، اس حکم کو چھوڑ دو. حالانکہ اگلا جو قانون آئے گا وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ تم نے اس پر عمل نہیں کیا، وہ اس لیے آئے گا کہ جب تم اللہ کا ایک حکم توڑ چکے تو اگلا حکم بھی توڑنے کی طرف جاؤ گے. میری بات توجہ چاہتی ہے. ایک حکم تم نے چھوڑ دیا قانون کے لیے، اللہ تعالیٰ اگلا قانون لے آئیں گے. اور اگر تم ایک حکم پر جم گئے
اللہ تعالیٰ تمہیں چند روز اس امتحان میں رکھ کر امتحان سے نکال دیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے دین میں حالات پیش آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا. حالات نے یہاں تک پہنچا دیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے. یہاں فرشتے میں بے چینی، یہاں فرشتے میں بے چینی. یہاں کہیں نہیں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے میری مدد کر. بدر میں، احد میں، جہاں جہاں بھی فرشتے خندق میں اترے ہیں، وہ نبی کے طلب کرنے پر نہیں اترے، وہ تو مجاہدین کے ساتھ اور مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے براہ راست کفار سے قتال کے لیے اترے، ورنہ نبی نے طلب نہیں کیا. وہ تو یوں کہتے ہیں اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مدد کر، تو جس طرح چاہے مدد کر. اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تیری تیرے مدد کے کرنے کی کوئی شکل میرے ذہن میں نہیں. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کی قوت کو مادی شکلیں سلب کر دیتی ہیں، کیونکہ پھر اس کی دعا کسی ایک سبب کے ساتھ جڑ کر رہ جاوے گی، کسی ایک سبب کے ساتھ جڑ کر رہ جاوے گی. وہ سبب ہوگا تو دعا میں امید ہوگی، سبب نہیں ہوگا تو دعاؤں سے امیدیں ختم ہو جائیں گی. میری بات توجہ چاہتی ہے. اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ میں تیری طرف سے دشمن سے حفاظت کے لیے تیرے سامنے کوئی شکل پیش نہیں کرتا. ہتھیار سے کر دے، فوج سے کر دے، حکومت کو ہمارے ساتھ کر دے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے، کوئی شکل میں تیرے سامنے اپنی حفاظت کے لیے پیش نہیں کرتا. اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ میں تیری طرف سے آنے والی مدد کی کسی شکل کو بھی نہیں جانتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو تو اتنی بات بھی برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اتنی بات بھی اپنے بندے کی پسند نہیں ہے. اتنی بات ہی بندے کی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے کرنے پر یقین رکھتے ہوئے صرف اللہ کے کرنے کی کیفیت کو جاننے کے واسطے اتنا ہی کہہ دے کہ میں تیرے کرنے کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے کرے گا. اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا، مجھے دکھلا دے. حالانکہ یہ بات یقین کے خلاف نہیں ہے، یہ بات یقین کے خلاف نہیں ہے، مگر اللہ کے کرنے کی کیفیت کو دیکھنا، اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مردے کو صرف اس طرح زندہ کرتے ہیں. اس کے کرنے کی کیفیت کو بھی کسی شکل میں تم محدود نہیں کر سکتے. اگر تم نے اتنا بھی کہہ دیا اے اللہ تو کیسے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جواب یہ آئے گا کیا تمہیں ہمارے کرنے پر یقین نہیں ہے؟ اولم تؤمن، ہمارے کرنے پر یقین نہیں ہے. حالانکہ بہت دور ہے یہ